بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا عنوان محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ کیا محرم کا پہلا پورا عشرہ روزے رکھے جاتے ہیں یا صرف 9 اور 10 محرم کو؟ ذہن میں آنے والے ان تمام سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ وہ کبھی چھوٹی سی نیکی پر بخش دیتا ہے تو اکثر اوقات چھوٹی سی خطا پر پکڑ بھی فرماتا ہے، لہٰذا کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ نہایت برکتوں اور فضیلتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، چنانچہ محرم کے ایک دن کے روزے کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے روزوں کے برابر ہے۔ عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ 1 سال کے گناہ مٹ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مسلم حدیث میں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزیں کبھی ترک نہیں فرماتے تھے: عاشورہ کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، ہر ماہ 3 روزے اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ یہودیوں کی مخالفت کیجیے۔ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھے، جیسا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن گھر والوں کے کھانے میں وسط کیجیے۔ حدیث مبارک میں بہت سے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن نے عاشورہ کا روزہ اپنے گھر میں رزق کی فراہمی کی، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال فراہم فرمائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ اچھے کھانوں پر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے۔ بہت مجرب آزمایا ہوا ہے، اسی طریق کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا فضیلت کا باعث ہے۔ نیز عاشورہ کے روزے کی بھی بہت فضیلت ورد ہوتی ہے، لیکن محرم کے پہلے عشرے کے روزوں کی مستقل فضیلت حدیث میں ورد نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول پورے محرم میں
یا اس کے پہلے عشرے میں مستقل روزے رکھنے کا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری سال 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کے روزے کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کے پہلے عشرے میں مستقل روزے نہیں رکھتے تھے۔